بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 12۔ کتاب کا نام عمر خیام، مصنف ہیرالڈ لیم۔ ایک جنگجو، مہمجو اور عاشق، وہ 11ویں صدی کی مشرقی دنیا پر ایک آتشین دمدار ستارے کی طرح لہرایا، بادشاہوں کو للکارا اور ایک کنیز کے لیے فردوس برین تعمیر کر ڈالا۔ یروشلم، القدس کی مشرقی دیوار کے سامنے، وادی ہنوم یعنی دا ویلی آف دا ڈیمڈ کے اوپر واقع پہاڑی پر۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے عمر سمجھ گیا تھا کہ نظام دور بیٹھے اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کسی آوارہ فنکار کو دوبارہ اس کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک مسکراتا ہوا ہندو خط نویس اس کے خیمے میں اس وقت آتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا اور بلخ، سمرقند اور ملک شاہ کی تمام سرگرمیوں کے بارے میں گپ شپ کرتا۔ سب سے بڑھ کر مددگار وہ ہفتہ وار خطوط تھے جو خود نظام کی طرف سے آتے تھے۔ بظاہر یہ خطوط نظام کے کاموں کی خبر دیتے، مگر حقیقت میں ان پالیسیوں پر بحث ہوتی جن پر عمل کرنا تھا، اور ان خطرات کا ذکر ہوتا جن سے بچنا ضروری تھا۔ اس طرح عمر یہ سمجھ گیا کہ ملک شاہ کی فوج کے لیے یروشلم، جسے نظام القدس کہتا تھا، اس پر قبضہ کرنا کتنا اہم تھا۔ ملک شاہ بغداد کے خلیفے کا تسلیم شدہ نجات دہندہ بن چکا تھا، جسے لاکھوں مسلمان اسلام کا سربراہ مانتے تھے۔ سلجوق ترک پہلے سے ہی 2 مقدس شہروں مکہ اور مدینہ کی حکمرانی حاصل کر چکے تھے۔ اب سلطنت میں تیسرے مقدس شہر یروشلم کا اضافہ کرنا ضروری تھا تاکہ اسے قاہرہ کے بدعتی خلیفہ کی غیر قانونی حکمرانی سے چھڑایا جا سکے۔ اسی طرح کی ایک وجہ سے ملک شاہ کو شمال میں کافر بازنطینیوں کے خلاف مہم جاری رکھنی چاہیے تھی، جب تک کہ اسلام کا یہ محافظ جہاد کی راہ پر گامزن رہے گا، اس کے جھنڈے تلے آنے والوں کو کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ترک سواروں کے نئے قبیلے میدانوں سے نیچے آ رہے تھے اور نظام انہیں فوج میں شامل ہونے کے لیے مغرب بھیج رہا تھا۔ اسی طرح عمر واضح طور پر سمجھ سکتا تھا کہ نظام کیسے اپنے دھاگے بن رہا ہے، بالکل ایک قالین ساز کی طرح جو لوم کے سامنے بیٹھا اون کے ننھے ننھے ٹکڑوں کو گرہ لگاتا ہے، جو انفرادی طور پر بے معنی ہوتے ہیں مگر پورے قالین کے نقشے کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب ملک شاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا یروشلم پر حملے کے لیے وقت سازگار ہے، تو اسے ہچکچانے کی ضرورت نہ تھی۔ بے شک، اس نے کہا، یہ مہینہ سازگار رہے گا۔ مریخ یعنی مارس تمہارے برج کے قریب کھڑا ہے۔ یہ سچ تھا، جیسا کہ ملک شاہ بھی جانتا تھا۔ پھر بھی اگر عمر اعتراض کر دیتا کیونکہ سلطان اپنے نجومی پر اتنا اندھا بھروسہ کرتا، تو ملک شاہ اپنے منصوبے بدل دیتا۔ اس وقت فوج حلب کے سرخ میدانوں میں خیمہ زن تھی، اور عمر نے امیر عزیز کے رسالے کے ساتھ جنوب کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، جسے یروشلم پر قبضہ کرنا تھا۔ وہ مغربی سمندر دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کبھی سمندر کا ساحل نہیں دیکھا تھا، اور مسجد اقصی کی زیارت کرنا چاہتا تھا جو یروشلم میں تھی۔ اس نے ملک شاہ کو یہی وضاحت دی، مگر وہ حلب کے بازاروں اور راستے کے تمام قصبوں میں مشہد کے اس کپڑا تاجر کی خبر ڈھونڈ چکا تھا جو اپنی نوجوان بیوی کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ حلب سے وہ جانتا تھا کہ بہت سے قافلے جنوب میں دمشق جاتے ہیں اور وہاں سے صحرا عبور کر کے مصر۔ اسے اس جنوبی سڑک پر یاسمی کا کوئی سراغ مل سکتا تھا۔ کاش اس کے پاس بھی تیتوش کی طرح معلومات جمع کرنے کے لیے ذرائع ہوتے۔ تو تم حج کرو گے؟ ملک شاہ نے حامی بھر لی۔ تو مسجد اقصی کے محراب میں میرے لیے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنا۔ نوجوان ترک کو یہ بہت مناسب لگا کہ خیمہ دوز جس کی دانش خدا کی عطا ہے اس مہم کے دوران ایک زیارت مکمل کر لے، مگر اس نے احتیاط برتی کہ عمر اپنی غیر حاضری کے ایام کے لیے مبارک اور منحوس دنوں کا ایک نقشہ اسے دے کر جائے۔ 3 سیارے مریخ، زحل یعنی سیٹرن اور مشتری یعنی جوپیٹر برج اژدہا سائن آف دا ڈریگن میں کنجکشن کر رہے ہیں، جو ملک شاہ کی پیدائش کا برج تھا۔
اس لیے بڑے واقعات کی توقع کی جا سکتی تھی، اور اس نے اپنے نجومی کو ایک بمباشی یعنی کمانڈر دیا جس کے پاس شاہی جھنڈا تھا، اور اپنی خاص گارڈ کے 1 درجن سوار اس سفر کے دوران حفاظت کے لیے دے دیے۔ بمباشی کو اس نے حکم دیا کہ عمر کو سوتے یا جاگتے اپنے آدمیوں کی نظروں سے کبھی اوجھل نہ ہونے دیں۔ بمباشی نے اپنے سپاہیوں کو صاف کہہ دیا تھا کہ جس کی نظروں سے عمر اوجھل ہوا وہ اپنا سر کھو بیٹھے گا، اور عمر انہیں غیر متوقع راستوں پر لے گیا۔ دمشق سے جہاں وہ بازاروں میں منڈلاتا رہا تھا، وہ انہیں لبنان کے صنوبر سے لدے پہاڑوں پر لے گیا۔ عظیم جبل شیخ ماؤنٹ ہرمن کی اس سرمئی چوٹی کے پاس سے جس کی برفانی ٹوپی آسمان کے سامنے چمک رہی تھی، اور وہاں سے نیچے سمندر کے پانیوں تک۔ عمر نے ریتیلے ساحلوں پر گھنٹوں گھومنے، ہوا کو سونگھنے اور لہروں کے ساتھ آنے والے عجیب و غریب ملبے کا معائنہ کرنے میں گزارے۔ یہ بحر روم کا کنارہ تھا جس پر یونانی اور رومی اپنی کشتیوں میں آئے تھے تاکہ سنگ مرمر کی بندرگاہیں بنا سکیں جو اب نیم شکستہ تھیں۔ یہاں ٹائر تھا جو دور سمندر تک پھیلا ہوا تھا، اور سیدا جس کی بنیادیں پانی کے نیچے نظر آتی تھیں۔ وہ جبل کرمل کی گول بلندی پر چڑھا جہاں عجیب و غریب عیسائی راہب رہتے اور مرتے تھے۔ پھر اس نے خشکی کی طرف رخ کیا تاکہ ڈھلوان سے نیچے اتر کر گیلیلی کی گہری جھیل تک جا سکے۔ خطا کے ان سواروں کو ایسا لگا جیسے زمین کے اس پیٹ میں دھسے ہوئے ہوں، اس وادی میں جہاں گندک کے چشمے اور کسی بھولے ہوئے محل کی میوزک فرش ہو، اور جہاں غمگین اور داڑھیوں والے یہودی رہتے تھے، ضرور کوئی جن کے بھوت ہی ہوں گے۔ مگر جب وہ یروشلم کی طرف چڑھے تو انہوں نے خود کو جانی پہچانی فضا میں پایا۔ سلطان کی فوج نے مقدس شہر کی فتح کے بعد دیہاتوں میں کافروں کو لوٹا تھا۔ وہ کچلے ہوئے اناج کے کھیتوں اور ان خانقاہوں کی جلی ہوئی سیاہ دیواروں کے درمیان سے گزرے جنہیں لوٹ کر آگ لگا دی گئی تھی۔ کبھی کبھار انہیں عجیب لوگوں کے گروہ نظر آتے، بغیر اماموں کے مرد اور بے نقاب عورتیں، گود میں بچے لیے جو لاشوں کے ڈھیروں کے لیے قبریں کھودنے میں مصروف تھے۔ شاہراہ پر وہ غلاموں کی زنجیروں کے پاس سے گزرے جنہیں تاجروں نے ترک سپاہیوں سے خریدا تھا، اور وہ دمشق میں فروخت کے لیے شمال کی طرف جا رہے تھے۔ اور عمر کو زوئی اور یرموک کے ساتھ شاہراہ خراسان پر اپنی واپسی یاد آئی۔ وہ ملک شاہ کے سپہ سالار امیر عزیز کے کیمپ میں ٹھہرا، کیونکہ بمباشی نے اصرار کیا تھا کہ یروشلم کی دیواروں کے اندر رات گزارنا محفوظ نہیں ہوگا۔ مگر وہ دن کی روشنی میں مسلمانوں کی پناہ گاہ کی زیارت کے لیے گیا جہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ سنگ مرمر کا یہ احاطہ یعنی حرم شریف اسے ان علماء سے بھرا ہوا ملا جو فوج کے ساتھ آئے تھے اور جنہوں نے اب مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر لیا تھا۔ امام منبر سے بغداد کے خلیفہ اور سلطان ملک شاہ کے نام کا خطبہ پڑھ رہے تھے۔ مصری خطیب شہر سے فرار ہو چکے تھے۔ ہجوم سے بچنے کے لیے عمر ڈوم آف دا راک میں داخل ہو گیا جہاں نقش و نگار والی شیشے کی کھڑکیوں کے نیم اندھیرے میں خاموشی تھی۔ یہاں وہ اس سرمئی چٹان پر ہاتھ رکھ کر دعا کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا جو مکہ کے حرم کے سیاہ پتھر کے بعد سب سے زیادہ مقدس تھی۔ خطا کہ وہ نیم وحشی سوار جو اس کے پیچھے سائے کی طرح لگے تھے وہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور گنبد کے سنگ مرمر کے ستونوں کو حیرت سے تکنے لگے۔ جب عمر اٹھا تو ایک دھیمی آواز سے ادب سے اسے سلام کیا۔ سلامتی ہو نجات کے طالب پر، اور تم پر بھی، اس نے جواب دیا۔ حسن بن صبا ایک دوسرے شخص کے ساتھ اس کے پہلو میں کھڑا تھا۔ اس بار حسن نے زائر کا لباس پہن رکھا تھا اور وہ عربی میں بول رہا تھا جو اسے فارسی جتنی ہی مہارت سے آتی معلوم ہوتی۔ اللہ کی حمد ہے، وہ مسکرایا، کہ میں نے اپنے دوست کو دوبارہ ڈھونڈ لیا۔ کیا تم جاننا چاہو گے کہ اس قبۃ الصغریٰ میں اس چٹان کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس کے بولتے ہی کئی سر اس کی طرف مڑے۔ حسن میں لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا ملکہ تھا اور سننے والے اس کے قریب آ گئے جب اس نے وضاحت کی کہ اس سرمئی چٹان پر ایک نشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا ہے
جب وہ اس جگہ سے معراج پر تشریف لے گئے تھے اور اس کے کنارے پر موجود سوراخ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ کے ہیں، جنہوں نے اس چٹان کو زمین پر چھوڑ کر اوپر جانے سے روکا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معجزاتی طور پر اٹھنے والی چٹان کے نشانات دیکھ کر خطا کے سپاہی حیرت کے مارے چیخ اٹھے۔ حسن نے وضاحت کی، نیچے وہ غار ہے جہاں روز محشر انتظار کرنے والی روحیں اکٹھی ہوں گی، میرے پیچھے آؤ۔ ایک موم بتی جلا کر ایسا لگتا تھا وہ ہر چیز کے پتے سے واقف ہے۔ اس نے ایک ملا کو راضی کیا کہ وہ انہیں چٹان کے نیچے بنی اس غار میں اترنے دیں، جہاں اس نے سرگوشیوں میں مافوق الفطرت نشانات کی طرف اشارہ کیا۔ چمڑے کی زرہ اور کانسی کے خود پہنے وہ سنگ دل سپاہی ڈر گئے، لیکن حسن کے ساتھی نے جو مخملی خفقان پہنے ایک فربا شخص تھا، عمر کے کان میں سرگوشی کی کہ یہاں بمشکل 20 روحوں کے لیے جگہ ہوگی، بشرطے کہ روحیں ایٹم سے بھی چھوٹی نہ ہو جائیں۔ خانقاہ کے گنبد کے نیچے آتے ہوئے حسن نے اپنی شمع ایک ستون کے قریب کی۔ اس نے کہا، بہت عرصہ پہلے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے کچھ ہی عرصے بعد اسلام کے ایک خلیفہ نے یہاں سنہری الفاظ لکھوائے تھے، دیکھو۔ عمر نے مستطیل خط کوفی میں ایک کتبہ دیکھا جس کا ترجمہ کرنا اس کے لیے مشکل تھا، تاہم حسن نے اسے آسانی سے پڑھ لیا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بے شک عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ 3 خدا ہیں، اس سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حسن نے عمر کے بازو کو چھوا۔ جب سے یہ الفاظ یہاں نقش کیے گئے ہیں، بہت کم لوگوں نے انہیں دیکھا ہے، اور پڑھنے والے تو اس سے بھی کم ہیں، اور کس نے انہیں سمجھا ہے، لیکن تم یاد رکھو گے اور شاید تم سمجھ بھی جاؤ گے۔ پھر جیسے ارد گرد جمع ہونے والے ہجوم سے بیزار ہو کر حسن قیمدوز کو شہر کی تنگ گلیوں میں لے گیا اور ایسی چیزوں کی نشاندہی کرنے لگا جو کسی دوسرے کی نظر سے اوجھل رہتیں۔ دوسرا شخص خاموشی سے ان کے پیچھے چل رہا تھا، وہ اپنے ہی خیالات میں گم تھا۔ حسن نے سمجھایا، یہ وہ محراب اور کھڑکی ہے جہاں سے رومی گورنر پوائنٹیس پائلٹ نے یہودیوں کے مذہبی پیشواؤں سے خطاب کیا تھا جب اسی ناصری یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو سپاہیوں کے حوالے کیا گیا تاکہ انہیں صلیب پر چڑھایا جائے۔ اب وہ چٹان جس پر وہ صلیب کھڑی تھی، عیسائی اسے بھول چکے ہیں۔ سڑکوں پر لوٹ مار کے مال پر بحث کرتے ہوئے مسلح ترکوں کے گروہوں کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ مسکرایا۔ یروشلم کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے، اس کی دیواریں مسمار کر دی گئیں، اس کے لوگ بادشاہوں کے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ ہاں، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر سلامتی ہو، ان کے آخری سالوں کے دوران ایک ہی عمر انسانی میں ایرانی خسرو نے یہودیوں کے اکسانے پر اسے ویران کر دیا تھا، اور رومی شہنشاہ ہیراکلیس کی تلواروں نے اسے دوبارہ چھین لیا۔ پھر عیسائیوں نے یہودیوں کا زبردست قتل عام کیا۔ ہمارے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے اور کوئی خون نہ بہایا۔ انہوں نے حرم کی اس چٹان سے گوبر اور کوڑا کرکٹ صاف کیا، تم نے اسے دیکھا ہے، جو سلیمان اور داؤد کے ہیکل کی اصل چٹان ہے، لیکن اب ان ترکوں نے نادانی میں خون بہایا ہے۔ ان کا دور مختصر ہوگا، کیونکہ یہ شہر نئے دشمن ان سے چھین لیں گے۔ کن سے؟ دوسرے شخص نے پوچھا۔ حسن نے بے صبری سے سر ہلایا۔ یہ غیب کے پردے کے پیچھے ہے، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ مسلمان یروشلم کھو دیں گے، ہاں، ایک نئے اور ہولناک دشمن کے ہاتھوں، کیونکہ وہ یہاں امن سے نہ رہ سکے۔ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ 3 خدا ہیں، باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن کون حق کے لکھے ہوئے لفظ پر کان دھرے گا؟ عمر نے نظام الملک کے بارے میں سوچا جو سلطنت کا تانا بانا بن رہا تھا، اور ملک شاہ کے بارے میں۔ ان میں سے کسی نے بھی ان ننگے سر لوگوں کو اپنے مردے دفناتے یا خانقاہوں کی جلی ہوئی سیاہ دیواروں کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ حسن کے جذباتی الفاظ سے متاثر ہوا۔ دوسرے شخص نے سکون سے کہا، ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کے ذہنوں میں 3 خدا ہیں،
ایک یہودیوں کا یہوہ، ایک عیسائیوں کا خدا اور ایک قرآن کا اللہ۔ حسن نے جواب دیا، تم نے 3 بار ایک کہا ہے، کیا ہوگا اگر صرف ایک ہی ہو؟ کیا ہوگا اگر یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں ہر ایک کے پاس سچائی کی تھوڑی سی بصیرت ہو کہ کوئی ہے جو تمہارے تصور سے بھی بڑا ہے؟ وہ اچانک رک گیا، اپنے ارد گرد ایک تیز نظر ڈالی اور انہیں پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اس بار وہ انہیں واپس حرم کی طرف لے گیا، لیکن مڑ کر اس دروازے سے باہر نکلا جو مشرق کی طرف کھلتا تھا۔ وہ مسلمانوں کے قبرستان کے کتبوں کے درمیان سے گزرے جو شہر کی دیوار کے ساتھ ہی واقع تھا۔ راستہ مٹی اور ننگے پتھروں کی ایک کھائی میں اتر گیا، جہاں ایک خشک ندی کے راستے پر سوار تیر انداز دیہاتوں سے لوٹی ہوئی بھیڑیں اور کالی بکریاں ہنکا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر عمر بھیڑیوں کے درمیان سے گزرنا چاہتا ہے۔ دونوں خطا کے سپاہیوں نے راستہ صاف کیا اور سلطان کے محافظوں کی وردیاں دیکھ کر تیر اندازوں نے ان کی مدد میں جلدی کی۔ حسن کے ساتھی نے مسکراتے ہوئے مشاہدہ کیا، ایسا لگتا ہے کہ جنگی دستے آپ کے خادم ہیں۔ وہ ایک بھاری بھرکم آدمی تھا جو آہستہ چلتا تھا۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی، رگوں بھری اور ہمیشہ چوکس رہتیں۔ اس کے الفاظ جو کم مگر گہرے تھے، اس کی اپنی ذات کے بارے میں کچھ ظاہر نہ کرتے تھے۔ حسن اسے اقرینوس پکارتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ تمام تاجروں کا دادا ہے۔ حسن نے دریافت کیا، اور کیوں نہ ہو، جب سپاہی سلطان کے حکم کے پابند ہیں اور ماسٹر عمر سلطان کے ارادوں کو شکل دیتے ہیں۔ وہ نہ صرف درباری منجم ہیں بلکہ بے داڑھی والے سلجوق شہنشاہ کے مخصوص نجومی۔ اقرینوس نے بغیر کسی تاثر کے عمر کی طرف دیکھا، جیسے اسے اپنے ذہن کے ترازو میں تول رہا ہو۔ وہ زیتون کے گانٹھ دار درختوں کے جھنڈ کے پاس سے ایک پتھریلی ڈھلوان پر چڑھ رہے تھے۔ درختوں میں تقریباً چھپا ہوا ایک راہب کا سیاہ لبادے میں ملبوس جسد خاکی پڑا ہوا تھا، جس کے بازو صلیب کی شکل میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا منڈا ہوا سر سرمئی پتھروں کے سامنے ایک سفید دھبے کی طرح لگ رہا تھا۔ حسن نے ریمارکس دیا، یہ عیسائیوں کی کوئی مقدس جگہ ہے جس پر ہم چڑھ رہے ہیں۔ وہ اسے جبل زیتون یعنی ماؤنٹ آف اولیوز کہتے ہیں۔ ڈھلتے سورج کی تپش اس ننگی پہاڑی پر پڑ رہی تھی۔ چوٹی پر وہ تینوں خاموشی سے بیٹھ گئے، جبکہ نیچے کھائی میں ننھے ننھے انسانوں کا ہجوم ادھر ادھر حرکت کر رہا تھا، اور غروب ہوتے سورج نے دور قبۃ الصخرہ کو سنہرا کر دیا تھا۔ عمر اس وادی کا نام جانتا تھا، وادی جہنم۔ یہاں اسلام کے ملوک یعنی علماء سکھاتے تھے کہ روز محشر گنہگاروں کی روحیں گزریں گی۔ جب تمام روحوں کا میزان میں وزن کیا جائے گا، اس کے نیچے ڈھلوان پر عجیب و غریب نظر آنے والے مقبرے تھے جو سائے میں گہرے ہو چکے تھے۔ سورج آگ کا ایک گولا بن چکا تھا جو گہرا سرخ ہوتا ہوا مقدس شہر کے گنبدوں کے اوپر لٹکا ہوا تھا۔ ان کے پاس سے بوڑھے مردوں کی ایک قطار آہستہ آہستہ وادی کی طرف بڑھی۔ ہر ایک نے اپنے سے اگلے کا دامن یا کندھا تھام رکھا ہوا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے چل رہے تھے، کچھ کے چہرے اوپر اٹھے ہوئے تھے، کچھ کے سر جھکے ہوئے، کیونکہ وہ سب اندھے تھے۔ حسن اچانک پکارا، دیکھو وہاں ہم جا رہے ہیں۔ ہاں، ہم آسمان کو تکتے ہیں، ہم اندھی آنکھوں سے زمین کو کھوجتے ہیں۔ کاش ہم سچائی جان سکتے۔ اقرینوس بڑبڑایا، ہم کافی جانتے ہیں۔ حسن نے ڈوبتے سورج کی طرف اپنے بازو پھیلائے، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ نہیں، ہم اندھے ہیں، ہم صرف وہی جانتے ہیں جو ہمارے پیچھے ہے۔ ہم پرانے پتھروں اور دفن شدہ ہڈیوں کے سوا کس چیز کو مقدس مانتے ہیں؟ کیا ہوگا اگر قرآن کے اللہ سے بھی بلند کوئی خدا ہو؟ اپنی داڑھی میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اقرینوس خاموش رہا۔ عمر نے سورج کے گولے کو شفق کی آگ میں ڈھلتے دیکھا، مگر حسن بن صباح پر گفتگو کا ایک جنون طاری ہو گیا تھا۔ وہ ایک نئے خدا پر یقین رکھتا تھا جو انسانی عقل کی دسترس سے باہر تھا۔ اس نے کہا کہ ماضی کے تمام مذاہب اس آخری فہم کی طرف مسلسل اٹھنے والے قدم تھے۔ سب نے ایک حد تک انسانوں کو روشن خیال کیا، اسی طرح 6 انبیاء کے ساتھ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت آنے پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک ساتواں نمودار ہوگا جو آخری سچائی کو ظاہر کرے گا۔ اقرینوس نے سکون سے پوچھا، اور وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ وہ پہچانا جائے گا کیونکہ وہ ماضی میں بھی ہمارے درمیان رہا ہے جب وقت نہیں آیا تھا۔ وہ علی کی نسل کا ساتواں امام تھا، علی کی روح کا وارث۔ کچھ کے لیے وہ ساتواں امام ہے، دوسروں کے لیے پردہ نشین۔ نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مہدی ہے جس کا ہم نادانستہ انتظار کر رہے ہیں۔ مقدس شہر کی سرمئی دیوار اور گنبدوں کے پیچھے سورج کا گولا نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اقرینوس نے دھیرے سے آہ بھری۔ حسن نے دہرایا، مہدی وہ یہاں تب بھی تھا جب موسیٰ کا سفید ہاتھ شاخ سے نکلا، اور پھر تب بھی جب عیسیٰ کا سانس اس زمین سے گزرا، لیکن وہ دوبارہ آئے گا۔ ان کے پیچھے ایک قدم کی چاپ سنائی دی۔ خطا کی تیر اندازوں میں سے ایک جو دانشوروں کی باتوں کے دوران اونگ رہا تھا، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ اب کیمپ واپس جانے کا وقت ہے۔ حسن مسکرایا، اس کا موڈ بدل گیا۔ سپاہی کی بات ہی ہمیشہ آخری ہوتی ہے، خواہ رومی ہو یا ترک۔